چکی کے دو پارٹ ہوتے ہیں نا، پتھر کے ہوتے ہیں جس میں گندم یا دانے پیسے جاتے ہیں. توجہ، جو کیل ہوتا ہے نکال دے چکی نہیں چلتی، چکی کے پارٹ گر جاتے ہیں. جب تک کیل نہ ہو اس کیل کو کہتے ہیں رہ. قطب میں نے رہ قطب عالم امکان. مولا فرماتے ہیں یہ کائنات نہ چلے اگر علی نہ ہو. تم خلافت کیسے چلاؤ گے بغیر علی کے؟ اسی لیے بڑے بڑے کہہ کہ علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے. توجہ پہنچ رہی ہے جان کریں ایزان گرامی؟ وہی مثالیں اہل بیت کی ہر جگہ مل جائیں. جناب زینب کبریٰ نے اس انداز سے آیت کی تلاوت کی ہے. میں مکمل کروں مضمون کو؟ وقت تو گزر گیا. ایزان گرامی جناب زینب کبریٰ ایک آیت میں اتنا بڑا پیغام کہ یاد رکھنا اللہ جب عذاب بھیجتا ہے تو تم جب آیات کو جب جھٹلاتے ہو، ان کا انکار کرتے ہو، مذاق اڑاتے ہو، یاد رکھنا کہ اللہ کا عذاب سخت ترین عذاب ہوگا. کسے کہہ رہی ہیں؟ اس یزید کو. ایزان گرامی جب جناب زینب نے خطبہ دیا تو اس وقت بی بی نے، میں مکمل کر دوں، یہ اگر آج نہیں پڑھوں گا تو پھر میرے لیے آگے مشکلات ہوں گی مجھے، کیونکہ اشرا پیش کرنا ہے اسی خطبے پہ. تو بی بی نے ایک مرتبہ جب دیکھا نا سارے کا سارا مجمع بہت توجہ سے سن رہا ہے اور سب نے کہنا شروع کیا یہ بی بی بڑی باعظمت. بی بی نے بار بار کہا ہم اہل بیت. تو وہاں پہ یزید نے دیکھا سارا ماحول بدل گیا، بغاوت کا سا ماحول ہے، اور اسی کے درباری اس سے کہہ رہے ہیں یزید تو نے کہا تھا یہ باغی 700 کرسی نشین آپ سنتے ہیں، سفرا بیٹھے تھے، ایک یہودی کھڑا ہوا کہ یزید اگر ہمارے درمیان نبی موسیٰ کی اولاد سے کوئی ہوتا تو ہم اسے احترام دیتے، یہ تو تمہارے نبی کا نواسا تھا، دور کا رشتہ تو نہیں تھا. یزید نے ایک مرتبہ اپنے جلاد سے کہا اسے باہر لے جا کے مار دو. ایک عیسائی کھڑا ہوا کہا یزید اگر جناب عیسیٰ نے شادی نہیں کی، اگر ان کی سواری بھی ہمارے درمیان ہوتی ہم اس کا بھی احترام کرتے، یہ تو تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا تھا. یزید نے ایک مرتبہ کہا اسے بھی باہر لے جا کے مار دو. اب ایک مرتبہ جناب زینب نے دیکھا کہ سارے کا سارا دربار بار بار کہہ رہا ہے کہ بھئی ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، میں بھی مصائب پہ نہیں آیا. ابھی جب جناب زینب نے سارے دربار سے منوا لیا نا کہ ہم مظلوم ہیں اور میری عظمت ہے، سارا دربار کہہ رہا ہے یہ بی بی بڑی باعظمت. امام سجاد پہ پابندی ہے، میں کل پڑھ چکا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ کل نہیں تھے، میں اس لیے جملے پیش کر رہا ہوں کہ مولا سجاد کو جب خطبہ نہیں دینے کیا تو جناب زینب نے خطبہ دیا. اب جب جناب زینب نے سارے دربار سے منوا لیا کہ ہر آدمی رو رو کے کہہ رہا ہے یہ بی بی بڑی باعظمت ہے، بی بی نے مولا سجاد کو دیکھا اور کہا قم یا سیدی و مولا، اے میرے مولا توجہ، اے میرے آقا، اے میرے امام کھڑے ہو جائیے اور خطبہ دیجئے. اب یزید نہیں روک سکتا تھا کیونکہ جناب زینب نے دربار سے منوا لیا تھا یہ بی بی بڑی باعظمت ہے، اور بی بی نے کہا مجھے باعظمت مانتے ہو، یہ میرا بھی امام ہے، یہ میرا امام. اب ہر آدمی کہنے لگا ہم دیکھنا چاہتے ہیں اسے جو اس بی بی کا امام. سارا دربار کہنے لگا قیدین ممبر پہ آ جائیے. قیدین، امام نے ایک مرتبہ اشارہ کر کے کہا حاضل اعود، اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ. کیوں؟ کیونکہ ابھی اسی میں نے کل عرض کیا تھا، جمعہ کا خطبہ دیا تھا، خطیب نے مولا علی کا نام لے کے توہین کی تھی. تو جناب سید سجاد نے کہا اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ، یعنی جہاں سے مولا علی کی توہین ہو وہ لکڑیوں کا ڈھانچہ. ممبر وہ ہے جہاں آل محمد کی فضیلت ہو. اب یزید میں نے کیونکہ اشرے میں مکمل کرنا ہے موضوع کو، اس لیے میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ میں وہ رب دیتا چلا جاؤں جو میرے ذہن میں ہے. مولا سجاد سے بی بی نے کہاں خطبہ دلوایا کہ جب مکمل کیا تو فوراً کہا قم یا، یہی انداز تھا جناب ابو طالب کا دعوت ذوالعشیرہ میں، قم یا سیدی و مولا، اے میرے آقا میرے مولا کھڑے ہو جائیے. انہوں نے رسول خدا سے کہا تھا، مولا عباس نے مولا حسین سے کہا تھا، جناب زینب نے مولا سجاد سے کہا.
قم یا سیدی و مولائی، اے میرے مولا میرے آقا کھڑے ہو جائیے اور خطبہ دیجئے۔ اب سارا ماحول بدل گیا تھا۔ آج تک ہمارے بہت سے مسلمان بھائی یہ جملہ پیش کرتے ہیں یزید کا، اور جس کی وجہ سے اس کو وہ کلین شیٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاید جملہ پڑھوں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی کیا کہا اس نے، جیسے بیوی نے ماحول بدل دیا نا سارا، تو یزید کہنے لگا میں نے نہیں مارا تھا حسین کو۔ بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں۔ اس نے کیا کہا؟ میں نے نہیں مارا حسین کو، عبید اللہ ابن زیاد نے مارا تھا، عمر سعد نے مارا۔ بھائی ابھی تو خود ہی کہہ رہا تھا حسین باغی تھا، حسین کو مارنا لازم تھا، حسین واجب القتل تھے، ابھی تو اتنے فتوے دے کے بیٹھا اور اپنے مفتی سے فتوے دلوا کے بیٹھا، اور ابھی کہہ رہا ہے میں نے نہیں مارا۔ کیوں؟ کیونکہ جناب زینب نے منوا لیا حسین کو مارنا جرم تھا۔ سارا مجمع نہیں ہے، میرے بہت سے بھائی پہنچ گیا۔ جب بی بی نے منوا لیا نا مارنا جرم تھا، تو یزید نے کہا میں نے نہیں مارا۔ بھئی یہ آج جو مسلمان کہہ رہے ہیں یزید نے تو خود ہی کہا میں نے نہیں مارا حسین کو، تو تم کیوں کہتے ہو اس نے مارا؟ اس نے کب کہا؟ پہلے کہہ رہا تھا مارنا ضروری تھا، اس نے تب کہا جب جناب زینب نے ثابت کیا کہ جرم ہے، اس نے کہا میں نے نہیں مارا۔ جیسے ہی اس نے کہا میں نے نہیں مارا حسین کو، بی بی نے بھائی کے سر کو دے کے کہا بھیا گواہ رہنا، میں نے آپ کے قاتل سے اسی کے دربار میں اقبال جرم کروا لیا۔